بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اس نے کال اٹھا کر کہا، جبکہ دوسری طرف اس کی بھیگی آواز سن کر حمزہ تو جیسے تڑپ ہی گیا۔ اتنے دنوں سے اسے نہ دیکھنے کی بے چینی تھی، اور اب اس کی بھیگی آواز سن کر وہ بے چینی مزید بڑھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو رہی ہو؟ ڈی جے مر گئی؟ کون ڈی جے؟ خدیجہ۔ کون خدیجہ؟ حیا کی دوست۔ کون حیا؟ اس بار اس نے جھنجھلا کر پوچھا، کیونکہ جہاں تک اسے پتہ تھا نہ تو اس کے خاندان میں کوئی حیا نامی لڑکی تھی اور نہ ہی اس کی کسی دوست کا نام حیا یا خدیجہ تھا۔ حیا جہان کی بیوی ہے۔ جہان کون ہے؟ حیا کی پھپھو کا بیٹا۔ اس کی بات سن کر وہ اپنا ماتھا سہلانے لگا۔ تھوڑی تھوڑی بات اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ کوئی ناول پڑھ رہی ہو تم؟ اس کی بات سن کر عائشہ نے اپنا سر اسبات میں ہلایا، لیکن پھر سوچا وہ بھلا اس کا اسبات میں ہلتا سر کیسے دیکھ سکتا تھا، اسی لیے ہاں میں جواب دے دیا۔ ہاں جواب دیتے ہی وہ چونکی۔ وہ اتنی دیر سے کسی انجان سے اتنی آرام سے بات کر رہی تھی۔ آپ ہیں کون؟ اس کی بات سن کر وہ بے ساختہ ہنسا۔ بہت جلدی یاد آ گیا میڈم کو۔ میں میر حمزہ عباسی ہوں، جس سے تم اس دن ملی تھی، جس نے تمہیں ناولز سے بھرے باکس بھیجے۔ تو وہ آپ نے بھیجے تھے؟ جی بالکل۔ میں فضول میں خوش فہمی کا شکار ہو رہی تھی کہ میرے کسی دیوانے نے مجھے گفٹ بھیجا ہوگا۔ دیوانہ تو میں ہوں تمہارا۔ اس کی بات سن کر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عائشہ نے کال کاٹ دی۔ وہ اس کی بات کو یاد کر کے بس سوچتی رہی، جسے سوچنے سے ہی دل میں عجیب سے طریقے سے دل دھڑک رہا تھا۔ بھلا اس نے ایسا کیوں کہا؟ سیڑھیوں پر بیٹھی وہ اپنی ڈول کی پونی باندھ رہی تھی جب وہاں پر آتے اس فن کو دیکھ کر منہ بناتے ہوئے اس نے گڑیا اپنے چہرے پر رکھ لی تاکہ اس فن کو دیکھنا نہ پڑے۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ نہیں، تم نے میرا ڈوریمون گندا کیا تھا۔ اپنے چہرے پر گڑیا رکھے ہی جواب دیا۔ ہاں جانتا ہوں، وہ تو تمہیں واپس لا کر نہیں دے سکتا، اسی لیے تمہارے لیے یہ لے کر آیا ہوں۔ اس فنیار کی بات سن کر اس نے آہستہ سے گڑیا اپنے چہرے سے ہٹائی اور اس کے ہاتھ میں موجود ڈوریمون دیکھ کر خوشی سے چہکتے ہوئے لے لی۔ اب میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ہاں بیٹھ جائیں۔ سائڈ پر ہو کر وہ اس کے لیے جگہ بنانے لگی۔ تمہیں پسند آئی؟ بہت اچھی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا تو میں اتنی جلدی تم سے آپ بھی ہو گیا؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ میری ماما کہتی ہیں بڑوں کو آپ کہنا چاہیے، لیکن میں آپ انہیں کہتی ہوں جو مجھے اچھے لگتے ہیں۔ مطلب میں تمہیں اچھا لگا؟ ہاں، جب پہلے میرا ڈوریمون خراب کیا تھا تب آپ مجھے اچھے نہیں لگے، پر اب آپ نے مجھے نیا ڈوریمون لا کر دیا ہے، اس لیے آپ اب مجھے اچھے لگ رہے ہیں۔ ویسے میں آپ کو کیا بلاؤں؟ لالا مت کہیے گا، کیونکہ وہ تو میرے پاس پہلے ہی بہت ہیں۔ تم مجھے کیا بلاؤ گی؟ اس نے ہلکے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، جبکہ کانوں میں آئزل کی آواز گونجی جس میں وہ اسے مخاطب کرتی تھی۔ اسفن لالا۔ گہرا سانس لے کر اس نے آئزل کی طرف دیکھا۔ میرا نام اسفنیار ہے، تم مجھے وہی بلایا کرو۔ یہ تو بہت بڑا نام ہے، میں اسفن بلا لوں؟ نہیں، تم مجھے اسفی بلا لیا کرو، اسفن نہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں اسفی بلا لیا کروں گی، اس نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، جس کے باعث سلکی بالوں کی بندی اونچی پونی بھی جھومنے لگی تھی۔ ارمان تم تیار کیوں نہیں ہوئے؟ مہرینہ بیگم نے کمرے میں داخل ہو کر اسے عام حلیے میں لیٹے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے نہیں جانا، آپ وہاں جا کر کہہ دیں میں ضروری کام میں پھنس گیا تھا۔ میں جھوٹ کیوں کہوں، اور ویسے بھی تمہارا مایوں ہے، تمہارا جانا تو ضروری ہے۔ مام پلیز فورس مت کریں، ارمان جب یہ رشتہ اپنا ہی رہے ہو تو پھر ٹھیک سے نبھاؤ بھی۔ چلو شاباش، اٹھ کر تیار ہو جاؤ، بھلے رسم ہوتے ہی آ جانا، مگر چلو تمہارا جانا ضروری ہے بیٹا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ ایک نظر بیڈ پر رکھے اس کے سوٹ پر ڈال کر وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے غصے سے ہاتھ مار کر سائڈ پر رکھا لیمپ فرش پر پھینکا۔ اس کی ماں اس کی ہر بات سے واقف تھی، پھر کیوں اسے وہاں لے کر جا رہی تھی جس سے تکلیف دل کو مزید ملتی۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی، اسی لیے سب خواتین تیار ہو کر جلدی سے کمروں سے نکلی۔ البتہ حرم اور منت ابھی تک تیار ہونے میں ہی مصروف تھیں۔ آئزل کے بال بنا کر اس نے سکون بھرا سانس لیا، لیکن پھر نظر اس کے چہرے پر جاتے ہی غصہ آنے لگا۔ میک اپ کے نام پر جنت نے اس کے لبوں پر صرف براؤن کلر کی لپسٹک لگائی تھی، وہ بھی 3 بار
لیکن ہر بار آئزل اس لپسٹک کو کھا جاتی۔ آئزل تم نے پھر لپسٹک کھا لی، آئزل تم نے پھر لپسٹک کھا لی۔ نہیں جنت آپی، میں نے خود ہٹائی ہے، وہ چپ چپ مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے منہ بگاڑا، جسے دیکھ کر جنت گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ آئزل کو یہ ساری چیزیں کبھی بھی پسند نہیں تھی۔ اس وقت بھی اس نے پنک اور گرین کلر کے کمبینیشن کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ یقیناً اسے پہن کر آئزل کو چلنے میں مسئلہ پیش آنا تھا، کیونکہ اس نے پہلی بار کوئی ایسی چیز پہنی تھی، لیکن تقریب کے حساب سے اس کے پاس یہی ایک سوٹ تھا جو مہیم نے خود ان تینوں کے لیے آرڈر پر بنوائے تھے، وہ بھی ایک جیسے۔ اس نے خود بھی اس وقت آئزل کے جیسا ہی پنک اور گرین کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، جس میں اس وقت وہ جیسا ہی کلر لہنگا پہنا ہوا تھا، اس میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ زاویان کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی لیے اس سے ملنے کے لیے وہ دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور اس کی واپسی کل ہونی تھی۔ اسے یہاں نہ آنے پر پہلے تو جنت کو کافی برا لگا تھا، لگا تھا، لیکن پھر خود ہی شکر ادا کرنے لگی، کیونکہ زاویان کی نظریں تو اسے جب بھی گھورتی رہتی تھی جب وہ سادگی میں اس کے سامنے ہوتی تھی۔ اب تو پھر وہ تیار کھڑی تھی، اب اس کی نسوں سے وہ کہاں کہاں چھپتی پھرتی۔ آئزل کو باہر بھیج کر وہ خود اپنی تیاری پر ایک نظر ڈال کر باہر جانے لگی۔ جب اس کے باہر جانے سے پہلے ہی سالار کمرے میں آ گیا۔ وہ حویلی کب آیا تھا اسے نہیں پتا تھا، لیکن یقیناً کافی ٹائم پہلے ہی آیا ہوگا۔ جبھی تو اس کے سامنے تیار کھڑا، لائٹ براؤن کلر کی قمیض شلوار پہنے، وہ مسکراتے ہوئے اس کا سجا ہوا روپ دیکھ رہا تھا، اور سالار کے اس طرح دیکھنے پر اسے کوفت ہو رہی تھی۔ بہت حسین لگ رہی ہیں جنت آپ، اس کی بات کو نظر انداز کر کے وہ جانے لگی۔ جب وہ پھر اس کے راستے میں آ گیا، سالار میرا راستہ چھوڑ دو، اس نے غصے میں کہا، لیکن سامنے والے کو اس کے غصے سے کبھی کوئی فرق پڑا تھا جو آج پڑتا؟ آپ کا ہر راستہ مجھ تک ہی آنا ہی، چاہے جتنی بھاگنے کی کوشش کر لیں، آنا تو آپ نے میری پناہوں میں ہی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی جنت نے زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا، جس کے باعث ہاتھ میں پہنی چوڑیوں نے شور مچایا تھا۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کا تھپڑ کھا کر وہ دیوانہ ہنس رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں جنت، جب بھی آپ مجھے تھپڑ مارتی ہیں قسم سے بہت اچھا لگتا ہے، چاہے کسی بھی طرح، کم از کم آپ مجھے اسی بہانے چھوتی تو ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ مزید تپ گئی، لیکن سالار سے کوئی بات کرنا فضول تھا۔ میرا راستہ چھوڑ دو سالار، میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، بہتری اسی میں ہے جا کر گھر والوں سے کہیں کہ آپ کو اس ڈاکٹر سے شادی نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا جنت، تو پھر میں جو کروں گا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں۔ اس کے جنونی انداز پر جنت نے اسے دھکا دے کر اپنے راستے سے ہٹایا اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ بڑی ماما یہ لیں پھول جو آپ نے منگوائے تھے۔ اس نے پھولوں کی ٹوکری مہیم کی طرف بڑھائی۔ منت کب سے تمہیں بلا رہی تھی، میرال جاؤ، جا کر تم بھی رسم کر لو۔ نہیں مجھے کچھ کام ہے، پہلے وہ کر لوں۔ نہیں پہلے رسم کرو۔ لڑکی مانا کہ تمہاری بہنوں کی شادی ہے، پر اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کام میں ہی لگی رہو۔ اس نے میرال کی تھوڑی چھوتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہولے سے مسکرا کر اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ اسے پتا تھا کہ منت اسے بلا رہی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر اس کے پاس نہیں گئی۔ اتنا حوصلہ اس میں نہیں تھا کہ اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ اس طرح وہ آرام سے بیٹھے دیکھ لیتی، لیکن یہ حوصلہ اسے خود میں پیدا کرنا تھا، کیونکہ اس کی سہیلی خوش تھی، ازمیر خوش تھا، اور اس سے بڑھ کر بھلا اسے اور کیا چاہیے تھا۔ دو اسٹیج بنائے گئے تھے، جنہیں پھولوں سے نہایت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ایک اسٹیج پر اربان اور میرال بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے اسٹیج پر ازمیر اور منت۔ کہاں تھی تم؟ کب سے تمہیں بلا رہی تھی میں۔ وہ بس کچھ کام کر رہی تھی، تم بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں بلا رہی تھی مجھے؟ کچھ نہیں ہوا ہے، بس تم نے مجھے ہلدی نہیں لگائی تھی نا، اسی لیے بلایا ہے میں نے تمہیں۔ چلو اب جلدی سے تم بھی رسم کرو اور میرا منہ میٹھا کرواؤ۔ ہاں بالکل۔ آگے کی طرف بکھرے بالوں کو پیچھے کر کے وہ منت کے قریب بیٹھ گئی اور تھوڑی چھیڑ چھاڑ کے بعد اٹھ کر دوسرے اسٹیج کی طرف چلی گئی، جہاں بیٹھی عائشہ اور آئزل ان دونوں کا دماغ کھا رہی تھی، یا شاید صرف ارحان کا۔ کیا ہو گیا ہے اربان کا؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز سنتے ہی اربان نے جلدی سے نظریں اٹھائیں اور وہاں کھڑی میرال کو دیکھتے ہی لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی، گرین اور پنک کلر کا لہنگا پہنے، بالوں کو سادگی سے کھلا چھوڑے، وہ اربان کو دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی تھی۔
آپ ہی میں کہہ رہی تھی کہ شادی میں تو دلہے سے پیسے لیے جاتے ہیں، لیکن ہم نے تو نہیں لیے۔ ہاں عائزل، ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہم سارے پیسے شادی والے دن لیں گے۔ عائزل کے پاس بیٹھ کر وہ شرارتی نظروں سے اربان کو دیکھنے لگی۔ اربان بھائی، شادی والے دن اپنی جیب بھاری کر کے آئیے گا، کیونکہ ہم آپ کو اس دن اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والے۔ مت چھوڑنا۔ میرال کی بات سنتے ہی بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا، لیکن بات کا احساس ہوتے ہی اس نے نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ وہ سب اس کی بات سن کر ہنس رہی تھی، جس پر اربان نے شکر بھرا سانس لیا۔ میرال، میرا دوپٹہ سیٹ کر دو، اس کی پن نکل گئی ہیں۔ خرم کی بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے قریب کھڑے ہو کر جھک کر اس کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ تیز ہوا کے باعث اس کے کھلے بال اڑتے ہوئے خرم کے برابر بیٹھے ہوئے اربان کے چہرے کو چھو رہے تھے، لیکن اربان نے اس کے بالوں کو چہرے سے نہیں ہٹایا تھا، بلکہ وہ تو اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ کمال ہے، کمال ہے، تمہارے شاہزائی یہاں تمہارے برابر بیٹھے ہیں اور تم انہیں نظر انداز کر کے ہر کسی پر نظر کرم کر رہی ہو۔ اس نے منت کی طرف دیکھتے ہوئے سرد آہ بھری، جو اسے نظر انداز کیے وہاں موجود سارے لوگوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ تو آپ بھی دیکھ لیں، کس نے روکا ہے؟ پھر بعد میں میرے دیکھنے پر کوئی شکایت مت کرنا۔ اس کی بات سن کر منت نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، جیسے اسے ازمیر کی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ اس کی اجازت ملنے پر وہ خود بھی جان بوجھ کر اپنی نظریں دوڑانے لگا، اور اس کی نظروں کا مرکز دیکھ کر منت نے غصے سے اس کا چہرہ واپس اپنی جانب کر دیا۔ کیا ہوا؟ لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہا ہے، لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں کہا۔ لڑکیاں بھی لوگوں میں ہی آتی ہیں نا منت، تو پھر کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے دیکھیں اور تم باقی سب کو دیکھو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی بس آپ کو دیکھوں گی۔ اپنی سائڈ تھوڑی سی چینج کر کے وہ ازمیر کی طرف دیکھنے لگی، لیکن اس کی خود پر ٹکی گہری نظریں دیکھ کر شرماتے ہوئے اپنی نظروں کا رخ پھیر لیا، جبکہ اس کا شرماتا روپ ازمیر کے دل کے تار چھیڑ رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے بیٹھی اس لڑکی کو اپنی باہوں میں سمیٹ لے۔ میرال، رکو ذرا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی عادل بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا، جس پر میرال اپنی مسکراہٹ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ یقیناً اسے پھر فریحہ کے بارے میں ہی کوئی بات کرنی ہوگی، کیونکہ عادل اس کے پاس تبھی آتا تھا جب اسے فصیحہ کے بارے میں کوئی بات کرنی ہوتی تھی۔ وہ اقرار اور شاہ کا بیٹا تھا اور میرال کا دوست پلس بہنوئی، جو اس کی دوست فصیحہ پر نہ جانے کب سے فدا تھا۔ کیا بات ہے عادل بھائی؟ وہ عمر میں اس سے 1 ماہ ہی بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسے بھائی ہی بلاتی تھی۔ فصیحہ ناراض ہو گئی ہے، میرا فون تک نہیں اٹھا رہی۔ کیوں؟ میں اس کا برتھ ڈے بھول گیا تھا۔ پھر تو ناراضگی جائز ہے، تم میری ہیلپ کرو نا، اس سے بات کرو۔ میری بہن بات نہیں مان رہی، وہ میری۔ اس نے دونوں ہاتھ میرال کے کندھے پر رکھ کر منت بھرے انداز میں کہا، اور اس کا انداز دیکھ کر وہ ہنس پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو کر شادی انجوائے کریں، فصیحہ کو منانا میری ذمہ داری ہے۔ تم سب سے بیسٹ ہو میرال، ایسے ہی تو میں ہر مسئلہ لے کر تمہارے پاس نہیں آتا نا۔ اس نے میرال کا گال کھینچتے ہوئے کہا، جس پر وہ گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ سوری، میں جا رہا ہوں۔ اس کی گھورتی نظر دیکھ کر وہ باہر کی طرف چلا گیا۔ میرال کے جاتے ہی چند منٹ تک وہ وہیں بیٹھا رہا، لیکن پھر بہانہ بنا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اندر کی طرف چلا گیا۔ اتنی بھیڑ میں شاید ہی اس کی طرف کسی کا دھیان جاتا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر وہاں کھڑے عادل اور میرال پر گئی، جو ایک ہاتھ میرال کے کندھے پر رکھے دوسرے سے اس کا گال کھینچ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اربان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تھیں اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن جس طرح وہ کھڑے تھے، بہن بھائی والا پیار تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ عادل کے مڑتے ہی وہ ایک طرف ہو گیا، جس کی وجہ سے اپنے آپ میں مگن عادل اسے دیکھ ہی نہیں سکا تھا۔ اس کے جاتے ہی اربان نے میرال کو دیکھا، جس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ وہ اتنا کیوں مسکرا رہی تھی؟ شاید اس لڑکے کی وجہ سے۔ کیا تم ہر لڑکے سے ایسے ہی بات کرتی ہو؟ اربان کی آواز سن کر وہ گھبرا کر مڑی، لیکن اسے دیکھ کر سکون بھرا سانس لیا۔ آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا اربان بھائی۔ میں نے پوچھا، کیا تم ہر کسی سے ایسے ہی بات کرتی ہو؟ اس کے لہجے کی سختی دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے سہمی۔ نہیں۔ اچھا، تو پھر اس لڑکے سے کوئی خاص رشتہ ہے جو اتنی ہنس کر باتیں ہو رہی تھی؟
بنا نام لیے بھی وہ جانتی تھی کہ اربان عادل کی ہی بات کر رہا ہوگا، کیونکہ ابھی وہی تو یہاں سے گیا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ سمجھ ہی نہیں پائی اسے کیا جواب دینا چاہیے۔ چند لمحے خاموشی سے وہ اسے دیکھتی رہی اور پھر بنا کچھ کہے باہر جانے لگی۔ جب اس کی اس حرکت پر وہ مزید طیش میں آتا، اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی گرفت میں لے کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ جواب دو اربان بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرال چھوڑے میرا ہاتھ۔ اس کی سہمی ہوئی بھیگی آنکھیں دیکھ کر اربان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے چھوڑتے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا اربان؟ اسے خود سے دور بھاگتے دیکھ کر وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر کہنے لگا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، بھلا کیا ضرورت تھی میرال سے اس طرح بات کرنے کی؟ اس نے اپنا ہاتھ تیز تیز دھڑکتے دل پر رکھا۔ اربان کا بیہیویئر اسے ایک پل کے لیے اس سے خوفزدہ کر چکا تھا، لیکن اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ ہو سکتا ہے شاید انہیں میرا عادل سے بات کرنا اچھا نہیں لگا اور بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ اس طرح غصہ کر رہے ہیں۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی۔ میرال حیات کی آواز سن کر وہ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر کے اسے دیکھنے لگی۔ جی کیا ہوا ہے؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کچھ نہیں ہوا ہے، آپ بتائیں، کچھ چاہیے تھا؟ ہاں، بیک سائڈ پر جو اسٹور بنا ہے، میں وہاں سامان رکھنے گئی تھی، لیکن گجروں کی ٹوکری بھی وہیں بھول آئی ہوں۔ تم لا دو گی؟ جی میں لا دیتی ہوں۔ اپنا سر ہلا کر وہ وہاں سے جانے لگی جب حیات نے اسے پھر روکا۔ وہ دروازہ تھوڑا خراب ہے، صرف باہر سے ہی کھلتا ہے، تو اندر جاتے وقت باہر ایسی کوئی چیز لگا دینا جس سے دروازہ بند نہ ہو۔ اس کی بات سمجھ کر وہ اپنا سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اسٹور روم میں دروازہ کھول کر اس نے وہاں رکھا آئزل کا پرانا ٹوائے دروازے کے قریب رکھ دیا تاکہ وہ بند نہ ہو سکے۔ اندر داخل ہو کر اس نے بلب جلایا، جس کی مدھم سی روشنی اسٹور روم میں پھیل گئی۔ اس روم میں زیادہ کسی کا سامان نہیں ہوتا تھا، اس لیے نہ تو کوئی یہاں آتا تھا اور نہ ہی اس روم کا کوئی اتنا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ پر میرال نے سوچ لیا تھا یہ تقریب ختم ہوتے ہی وہ یہ سب سے پہلے اس کمرے کو ٹھیک کروائے گی، کیونکہ اس پورے کمرے کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ بلب کو دیکھ کر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے چلتے چلتے کسی بھی وقت بند ہو جائے گا۔ اس کی نظر بیک سائڈ کی طرف جاتی میرال پر گئی۔ وہ اس کی حرکت کے باعث شاید اس سے ناراض ہو چکی تھی اور اس کی ناراضگی اربان سے برداشت نہیں ہونی تھی۔ وہ ناراض نہ بھی ہوتی تو بھی اسے اپنے رویے کی معافی مانگنی تھی۔ اسے بیک سائڈ کی طرف جاتے دیکھ کر وہ خود بھی اسی طرف جانے لگا۔ خواتین اور مردوں کا انتظام الگ الگ جگہ پر کیا گیا تھا، اسی لیے اس کی غیر موجودگی دیکھ کر سب یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ دوسری سائڈ پر چلا گیا ہوگا، اسی لیے اس بات کی اسے فکر نہیں ہوئی تھی کہ کوئی اس کی غیر موجودگی دیکھ کر کچھ کہے گا۔ اسے اسٹور روم میں جاتا دیکھ کر وہ خود بھی وہیں چلا گیا۔ جب بے دھیانی میں دروازے کے پاس رکھا ٹوائے اس کے پاؤں لگنے کے باعث واپس اسٹور روم میں چلا گیا، جسے نظر انداز کر کے وہ روم میں داخل ہوا اور اس کے داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ میرال اربان کی آواز پر اسے حیرت ہوئی تھی، لیکن اس سے زیادہ صدمہ تو بند دروازے کو دیکھ کر لگا تھا۔ ایک تو پہلے ہی کم روشنی کی وجہ سے ٹوکری اتنی مشکل سے ملی تھی، اوپر سے اب دروازہ بند ہو گیا تھا۔ ٹوکری وہیں رکھ کر وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے کچھ کہنا تھا۔ وہ اربان کی بات نہیں سن رہی تھی، بلکہ وہ تو دروازہ کھولنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اپنی بات کی طرف اس کی دلچسپی نہ دیکھ کر وہ نہ سمجھی سے اس کے چہرے پر پھیلے تاثرات دیکھنے لگا۔ میرال کیا ہو گیا ہے اربان بھائی؟ دروازہ نہیں کھل رہا؟ کھل جائے گا، اس میں اتنی پریشانی والی کیا بات ہے؟ آگے بڑھ کر وہ خود دروازہ کھولنے لگا، لیکن وہ ڈھیٹ دروازہ کھل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ یہ ایسے نہیں کھلے گا، بڑی ماما نے کہا تھا یہ خراب ہو رہا ہے، باہر جو لاک ہے بس اس سے ہی کھلے گا۔ اس کی آنکھیں اور بھیگا لہجہ دیکھ کر اسے خود پر پہلے سے زیادہ غصہ آنے لگا۔ کیوں آیا وہ یہاں؟ اس کے پیچھے اگر وہ یہاں نہیں آتا تو میرال اتنی پریشان نہ ہوتی۔ میرال رو مت، میں کچھ کرتا ہوں۔ اپنی جیب سے اپنا موبائل نکالا۔ جب وہاں جلتا وہ اکلوتا بلب بھی ایک دم سے بجھ گیا، شاید وہ پوری طرح سے خراب ہو چکا تھا۔ بلب بند ہوتے ہی اس نے ڈر کر اربان کا بازو سختی سے پکڑ لیا، جبکہ اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر اربان کو اپنے دل کی
حالت بگڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اربان بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے بھیگے لہجے میں ڈرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے کہنے پر اربان اسے یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ اس وقت تو اسے بس اپنے آپ سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے دل کی ملکہ اس کے اتنے قریب کھڑی تھی، وہ کیسے خود سے نہ ڈرتا؟ اس کے اتنے قریب آنے پر کب تک خود پر ضبط کرتا؟ میرال ڈرو مت، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا موبائل آن کیا، ارادہ کسی کو کال کر کے یہاں بلانے کا تھا، لیکن اس بند جگہ پر ایک بھی سگنل نہیں آ رہا تھا۔ ہارن بھیج کر اس نے ٹارچ آن کر دی اور تھوڑی روشنی ہوتے ہی میرال شرمندہ ہوتی فوراً اس سے دور ہوئی۔ اس کے دور ہونے پر اربان کا دل چاہ رہا تھا اپنے ہاتھ میں پکڑا فون توڑ دے، جس کی وجہ سے وہ اس سے دور ہوئی تھی، لیکن میرال کے سامنے وہ یہ کام کر بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ کسی کو فون کریں نا میری جان، سگنل نہیں آ رہے، بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا۔ اپنے خیالوں میں آج تک اس نے میرال کو اسی لفظ سے تو پکارا تھا، اسی لیے اسے اپنے سامنے دیکھ کر بھی اس کے لبوں سے یہی لفظ نکلا۔ لیکن شکر تھا کہ اس وقت وہ اس کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہی تھی، اس کا سارا دھیان تو بس دروازہ کھولنے کی جانب تھا۔ ہیلو، کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولو، دروازے کے قریب کھڑے ہو کر اس نے چلاتے ہوئے کہا، لیکن اس سائڈ پر لوگ کم ہی آتے تھے۔ پتہ نہیں کوئی اس کی پکار سن بھی رہا تھا یا نہیں۔ بولتے بولتے وہ اچانک رکی۔ اربان بھائی، ہاں، اس نے ضبط سے کہا، کیونکہ میرال کا خود کو بھائی کہنا اسے پسند نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیسے، ان لبوں سے اپنے لیے جان سننے کی تمنا ہی تھی اس کی، پھر بھلا اپنے لیے بھائی لفظ کہنا اسے کیوں اچھا لگتا؟ مم، میرے پاؤں پر کچھ چل رہا ہے۔ اس کی سہمی آواز پر اربان نے ٹارچ اس کے پاؤں کی طرف کی اور اپنے پاؤں کے قریب چوہا دیکھ کر اس کی دل خراش چیخ نکلی۔ پیچھے ہو کر وہ چلاتے ہوئے اربان کا بازو پکڑ کر ہلانے لگی، جس کے باعث موبائل چھوٹ کر اس کے ہاتھوں سے گرا۔ اربان بھائی، چوہا! میرال نے دیکھ لیا۔ چوہا؟ میرال کچھ نہیں کہتا، مجھے کاٹ لے گا۔ نہیں کاٹے گا۔ اربان بھائی، اس کو مار دیں۔ اس کا وجود پسینے سے بھیگ رہا تھا، جبکہ تیز تیز دھڑکتے دل کی آواز اس کی اپنے اتنے قریب موجودگی کے باعث اربان بخوبی سن پا رہا تھا۔ ان چند سیکنڈز میں ہی اسے یہ بات جاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ میرال کو چوہوں سے ڈر لگتا ہے۔ اس کا ڈرا سہما انداز اور روئی صورت دیکھ کر اربان نے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، اور اس کے ایسا کرتے ہی میرال نے ڈر کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اس وقت ڈر سر پر اتنا سوار تھا کہ وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اربان کا دل چاہ رہا تھا کہ اس پورے کمرے کو چوہوں سے بھر دے، تاکہ میرال ایسے ہی اس کی باہوں میں اس کے قریب رہے۔ میرال، آپ ہی! دروازہ کھولتے ہی اس نے حیرت سے اربان کی باہوں میں موجود میرال کو دیکھا۔ وہ تو میرال کی چیخنے کی آواز سن کر یہاں آئی تھی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ دونوں کیا کر رہے ہیں۔ دروازہ کھلتے ہی میرال نے چہرہ اٹھا کر اربان کو دیکھا اور اپنی حرکت پر اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی وہ۔ اربان بھائی، مجھے اتاریں۔ اس کی کپکپاتی آواز سن کر اربان نے گہرا سانس لے کر اسے اتارا، اور اس کے اتارتے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنی حرکت پر اتنی شرمندہ تھی کہ اربان سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ اسے جاتے دیکھ کر عائضل نے اربان کی طرف دیکھا، جو اسے دیکھنے پر ہلکا سا مسکراتے ہوئے خود بھی باہر آ گیا، اور اربان کے باہر آتے ہی کمرے میں موجود چوہا بھی باہر نکل کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ چوہے کو دیکھتے ہی عائضل چہکتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی۔ او جیری! اس کے پیچھے بھاگ کر وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس چوہے نے کون سا اس کی پکڑ میں آ جانا تھا۔ عائضل کو وہاں سے بھاگتے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ایک یہ تھی جو اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، اور ایک اس کی معصوم جان تھی جو چوہا دیکھتے ہی بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ جیری تو اس کے ہاتھ آیا نہیں تھا، لیکن لہنگے کے باعث وہ اس کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے گرتے گرتے بچی تھی، اس لیے اس لہنگے کو مزید پہننے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ چینج کرنے کا سوچتے ہوئے وہ اندر جانے لگی، جب لہنگا پاؤں میں اٹکا اور وہ زمین بوس ہو گئی، لیکن اٹھنے کے بجائے وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی اور غصے سے لہنگے کو اتارنے لگی، لیکن سائڈ میں بندھی ڈوری ٹائٹ بننے کی وجہ سے وہ لہنگا اتر ہی نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ مزید رونے لگی۔ عائضل، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس پن کی گھبرائی آواز پر اس نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو اس وقت لائٹ یلو کلر کی قمیص شلوار وائٹ کلر کی شلوار میں موجود تھا۔
نیلی آنکھوں پر اس وقت کوئی چشمہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کی گہری خوبصورت آنکھیں آرام سے دکھ رہی تھیں۔ میں گر گئی، اس نے ایسے ہی زمین پر لیٹے لیٹے جواب دیا۔ گرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ انسان اٹھے نا۔ مجھے نہیں اٹھنا، یہ گندا سوٹ مجھے پھر گرا دے گا۔ کوئی بات نہیں، ہم اس گندے سوٹ کو ہی بدل لیتے ہیں، چلو اٹھو۔ اس کا سفید بازو پکڑ کر اس فنیار نے اسے اٹھایا اور اس کا لہنگا سنبھالتے ہوئے اسے حیات کے کمرے کی طرف لے گیا اور اسے وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگا۔ آپ نے تو کہا تھا سوٹ بدلنا ہے، اسے جاتے دیکھ کر عائزل نے پریشانی سے کہا۔ ہاں تو تم بدل لو، میں تو تمہیں یہاں اس لیے لایا تھا تاکہ تم دوبارہ نہ گر جاؤ۔ کپڑے تو تمہیں خود ہی چینج کرنے ہوں گے نا، لیکن یہ کھل نہیں رہی، یہ کھول دیں، چینج تو میں خود بھی کر لیتی ہوں۔ اس کے لہنگے کی شرٹ لمبی تھی، جسے اٹھا کر وہ اس فنیار کو لہنگے میں بندی ڈوری دکھانے لگی۔ ڈوری تو اس نے نہیں دیکھی تھی، البتہ اس کا سفید پیٹ دکھ رہا تھا، جس دیکھتے ہی اس نے جلدی سے نسوں کا زاویہ بدلا۔ میں کسی کو بھیج دیتا ہوں، جلدی سے کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ کوئی امید نہیں تھی عائزل اس کے سامنے مزید کوئی الٹی حرکت کر دیتی۔ مہمانوں کی جاتے ہی اسے اور منت کو بھی کمرے میں بھجوا دیا، لیکن موڈ کافی خراب تھا۔ اسے اربان کا مزاج سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان دونوں کی اتنی ملاقاتیں نہیں ہوئی تھی، لیکن پہلی ملاقات کے علاوہ اربان نے کبھی خوش مزاجی سے بات ہی نہیں کی تھی۔ آج بھی وہ پورے فنکشن میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے اسے وہاں زبردستی بٹھایا گیا ہو۔ کیا وہ اس شادی سے خوش نہیں تھا؟ نہیں، اس نے تو خود اپنی رضامندی دی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہو، اس وجہ سے موڈ خراب ہو، یا ہو سکتا ہے اس بندے کی نیچر ہی ایسی ہو۔ خود سے سوال کرتی وہ خود ہی اپنے آپ کو جواب دینے لگی۔ جب بجتے فون کو اس نے اٹھا کر دیکھا جہاں ارتضیٰ کی کال آ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کا دھیان اپنی طرف بٹایا تھا۔ ارتضیٰ کی آنے والی کال نے اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا۔ کال آ رہی تھی۔ ارتضیٰ اسے کتنی ہی کالز اور میسیجز کر چکا تھا، لیکن اس نے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ اس کی شادی کو چھوڑ کر وہ اپنی میٹنگ میں گیا ہوا تھا۔ ایسا بھی کیا ضروری کام تھا جس کی وجہ سے وہ شادی اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا؟ شادی تو ایک ہی بار ہوتی ہے، پھر بھی وہ بندہ اس کی شادی میں نہیں آیا تھا۔ مسلسل بجتے فون کو دیکھ کر اس نے بالآخر کال پک کر ہی لی تھی، لیکن کہاں کچھ نہیں تھا۔ اور کیا مسئلہ ہے؟ نہ ہی تم میری کوئی کال پک کر رہی ہو اور نہ ہی کسی میسیج کا جواب دے رہی ہو۔ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے ارتضیٰ؟ آپ خود بتائیں۔ آپ گھر کی شادی کو چھوڑ کر اپنی میٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، میں کیا خوش ہوں گی؟ اس کی بات سنتے ہی ارتضیٰ کو اس کی ناراضگی کی وجہ سمجھ آ گئی۔ سوری ہور، پر یہ کام بھی تو ضروری تھا نا، لیکن تم فکر مت کرو، نکاح والے دن میں آنے کی پوری کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں کرنی ارتضیٰ، آنا ہے۔ اگر آپ نہیں آئے تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ بھائی میرے لیے اتنا اہم دن ہے اور میں چاہتی ہوں میرے سب اپنے اس دن میرے ساتھ ہوں۔ میں چاہتی ہوں میں رخصت ہوتے وقت سب سے مل کر جاؤں۔ اس کی بات سن کر وہ ٹھٹکا۔ رخصت؟ ہاں رخصت، شادی پر ہر لڑکی رخصت ہی تو ہوتی ہے۔ آپ کو میرے نکاح والے دن آنا ہے۔ اگر آپ نہیں آئے تو میں ساری زندگی آپ سے بات نہیں کروں گی ارتضیٰ، وہ اپنی ہی لہر میں کہی جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ارتضیٰ تو اس کی بات سن کر جیسے پتھر بن چکا تھا۔ ارتضیٰ آپ سن رہے ہیں؟ اس کی طرف سے مسلسل خاموشی پا کر خرم نے اچنبھے سے پوچھا۔ میں ضرور آؤں گا، بھلا میرے بنا تمہارا نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سن کر وہ چہکتے ہوئے دوبارہ پوچھنے لگی۔ کہیں اسے کچھ غلط تو نہیں سن لیا تھا اس نے؟ اور دوبارہ ارتضیٰ کا وہی جواب سن کر اس کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ اسے بائی کہہ کر ارتضیٰ نے کال کاٹ دی اور دوسری کال ملانے لگا۔ اسے پتا تھا ایک عائشہ ہی تھی جو اسے پوری بات تفصیل سے بتا سکتی تھی۔ اب تک اس نے صرف حفصہ اور احسان سے ہی بات کی تھی۔ خرم سے بات کرنی چاہی تو وہ کال پک نہیں کرتی تھی، ورنہ اسے یہ بات کافی پہلے ہی پتہ چل چکی ہوتی۔ خیر دیر تو اب بھی نہیں ہوئی تھی، ہو بھی جاتی تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ خرم صرف اس کی تھی۔ اگر اس کا نکاح ہو بھی جاتا تو وہ اس لڑکے کو جان سے مار کر خرم کو اپناتا، لیکن خرم کو کسی اور کا تو وہ مرتے دم تک نہیں ہونے دیتا۔ گاڑی لاشاری ہاؤس کے سامنے رکتے رکتے ہی وہ خیالوں سے باہر نکلی اور بھیگی نظروں سے اس گھر کی جانب دیکھنے لگی جسے کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ اندر کی طرف جانے لگی، جبکہ اس پورے وقت میں مہرینہ بیگم کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔
شازل لاشاری اس کا بھائی تھا، اس کا اپنا سگا رشتہ، یہ سب اسے ایک خواب لگ رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بے انتہا خوش تھی۔ کبھی کبھی چاہ ہوتی تھی کہ کاش اس کا بھی کوئی خونی رشتہ ہوتا، لیکن پتہ نہیں تھا کہ اتنے سالوں بعد واقعی میں اس کا کوئی اپنا سگا مل جائے گا۔ رسم مائیوں ختم ہونے کے قریب تھی اور مہمان واپس جا رہے تھے جب مہرینہ بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھا کر ہر حقیقت سے آگاہ کیا۔ شازل اس کا بھائی تھا، وہی بھائی جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس کی ماں تڑپتی رہتی تھی۔ شازل کو کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی کوئی بہن بھی ہے۔ ان کی دادی نے ان سے یہی کہا تھا۔ ان کے والدین کی موت ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی۔ لیکن زندگی کے آخری دنوں میں جب وہ اپنی بیماری سے لڑ رہی تھی تب انہوں نے شازل کو ہر حقیقت بتا دی تھی۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھیں۔ تمہاری ماں اور تمہیں اپنے پاس لانا چاہتی تھی، لیکن تب تک تم اس حویلی میں آ چکی تھی اور تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ تمہارے ماموں سے انہوں نے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کروایا تھا اور تمہارے ماموں نے ہی بتایا تھا۔ تم بہت خوش ہو، اسی لیے خود تمہیں لینے نہیں آئی، کیونکہ انہیں لگتا تھا ان کی تمہاری زندگی میں موجودگی تمہاری خوشحال زندگی خراب کر دے گی، اسی لیے بس لوگوں کے ذریعے تمہارے بارے میں معلوم کرواتی رہتی تھیں۔ بھیگی آنکھوں سے مہرینہ بیگم کی ہر بات سن رہی تھی وہ۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر شازل کو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی بہو اور پوتی کے ساتھ یہ سب کیا ہے تو شاید ان سے ہمیشہ نفرت کرے، اسی لیے انہوں نے ہمیشہ شازل کو اس بات سے انجان رکھا۔ لیکن جب تمہاری دادی کو اپنی بیماری کا پتہ چلا تو انہوں نے شازل اور مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا، حریب، تاکہ تمہارا حق جو تمہیں نہیں مل سکا وہ شازل دے۔ یہ ساری باتیں جان کر شازل اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آ گئے۔ اسیرم بھائی سے ان کے اچھے تعلقات تھے، جس کے ذریعے تمہاری ساری معلومات لے کر ہم حرم کے لیے رشتہ لے کر آ گئے، تاکہ اس سب کی وجہ سے ہمارے درمیان ایک رشتہ بن جائے اور تم اپنے بھائی کے قریب ہو جاؤ۔ وہ مجھے بتا بھی تو سکتے تھے کہ ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے۔ ساری بات میں اس نے پہلی بار کچھ کہا تھا۔ وہ تمہیں کبھی یہ بات نہیں پتہ چلنے دینا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا ان کی دادی نے جو کچھ تمہارے اور تمہاری ماں کے ساتھ کیا، اس کی وجہ سے تم ان سے نفرت کرتی ہوگی۔ تو آپ نے مجھے یہ سب کیوں بتایا؟ کیونکہ میں مزید تم سے یہ بات نہیں چھپا سکتی۔ باقی اپنے بھائی کو اپنانا، اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا تمہاری اپنی مرضی ہوگی۔ اسے دیکھتے ہی ملازم نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور خود مہرینہ بیگم اور شازل صاحب کو بلانے چلا گیا۔ گھر میں چند مہمان موجود تھے جو شادی سے ایک دن پہلے اس کی یہاں موجودگی پر حیران ہو رہے تھے، ساتھ ہی اپنے ذہن میں الٹی سیدھی باتیں بھی بنا رہے تھے، لیکن اس وقت اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ حریب، کیسی ہو؟ خیریت تم یہاں آئی؟ شازل صاحب کے وہاں آتے ہی اس نے بھیگی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور چند لمحوں بعد بنا کچھ کہے ان کے سینے سے لگ گئی۔ نہ کوئی شکوہ تھا، نہ کوئی شکایت، بس چہرے پر خوشی اور اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ اسے اس کا اپنا سگا رشتہ مل گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی میں سارے غم ختم ہو گئے ہوں۔ اس کی اس حرکت پر شازل صاحب نے حیران ہوتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑی مہرینہ بیگم کو دیکھا اور ان کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ ان کی پیاری سی بیگم حریب کو ساری حقیقت بتا چکی ہے۔ اطمینان بھری مسکراہٹ ان کے چہرے پر سج گئی۔ ہولے سے مسکراتے ہوئے انہوں نے حریب کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ پوری حویلی کسی چڑیا گھر سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ لوگوں کی موجودگی کے باعث سارا دن ہی شور سا مچا رہتا تھا، لیکن کون جانتا تھا جس حویلی میں اس وقت خوشیاں بکھری پڑی تھیں، تھوڑی دیر میں وہاں ماتم جیسا سما ہونے والا تھا۔ کل نکاح کی تقریب تھی جس کی تیاریاں زور و شور سے کی جا رہی تھیں۔ جنت اور منت تو مہندی
پہلے ہی لگوا چکی تھی، لیکن حرم کے ہاتھوں کو اب سجایا جا رہا تھا۔ اسے مہندی کبھی بھی پسند نہیں تھی، اس وقت بھی وہ یہ کام صرف گھر والوں کی ضد پر کر رہی تھی۔ پیچھے سے آتی آواز پر اس نے حیرت سے مڑ کر دیکھا جہاں ارتضیٰ کھڑا تھا۔ وائٹ شرٹ کی آہستہ نے کونیوں تک فولڈ کیے، اپنے ساتھ ہی بلو کلر کی پینٹ کے ساتھ بلو کلر کی ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ اپنی مہندی ادھوری چھوڑ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ ارتضیٰ، آپ سچ میں آ گئے؟ بالکل، میرے بنا تمہارا نکاح بھلا کیسے ہوتا؟ اس نے ہلکے سے حرم کے گال کو چھوا تھا، جس پر وہ خوشی سے چلاتے ہوئے حفصہ کو آواز دینے لگی۔ آخر کو اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ اس کا بیٹا یہاں آ گیا ہے۔ کیا ہوا ہے حرم؟ اس کی پکار سن کر وہ پریشانی سے وہاں پر آئیں اور وہاں کھڑے ارتضیٰ کو دیکھ کر اپنی جگہ پر ساکت سی رہ گئی تھی۔ کیسی ہیں مام؟ یقیناً مجھے یاد کر رہی ہوں گی۔ آپ کو تو سبھی یاد کر رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ میں نے یاد کیا۔ اسے اپنی طرف اشارہ کر کے بتایا، جیسے ارتضیٰ کو یاد کرنا اس کے لیے کتنا فخریہ کام تھا۔ اس نے چلا کر حفصہ کو بلایا تھا، لیکن اس کی چیخ جس کے کانوں تک گئی تھی، وہ سبھی فکر مندی سے وہاں آئے تھے، لیکن وہاں کھڑے ارتضیٰ کو دیکھ کر انہیں بھی بے حد حیرت ہوئی تھی۔ البتہ عالم اور زریام کا حال حفصہ سے مختلف نہیں تھا۔ زریام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اس نے خود کو حیرت سے تکتے زریام کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ خیر، میں اب فضول وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، نکاح خواہ کو بلائیں، میرا اور حرم کا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ عالم، زریام اور حفصہ یہ بات پہلے سے جانتے تھے کہ وہ حرم کے لیے کیا احساسات رکھتا ہے، اس لیے ارتضیٰ کی بات سن کر انہیں حیرت نہیں ہوئی تھی، جبکہ باقی سب کے چہرے پر حیرت و بے یقینی کے تاثرات تھے، اور حرم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا ارتضیٰ کوئی مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کے سنجیدہ چہرے پر کہیں سے بھی مذاق کا عنصر شامل نہیں تھا۔ ارتضیٰ کا رویہ اکثر اسے اپنے ساتھ عجیب لگتا تھا، لیکن وہ اس کے بارے میں ایسا کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم ارتضیٰ؟ ہوش میں تو ہو؟ عائرہ کی سخت آواز پر اس نے حفصہ کی طرف دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر اپنا سر نفی میں ہلا کر رہ گئی، لیکن وہ ارتضیٰ ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ یہ کوئی بکواس نہیں ہے عائرہ آنٹی، مجھے حور سے نکاح کرنا ہے۔ حرم میری بیٹی ہے اور اس کی زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کا حق بھی مجھے ہی ہے۔ زریام بھائی، حور اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرے، یہ حق تو میں نے خود اسے بھی نہیں دیا۔ یہ حرم کی زندگی ہے اور یہ فیصلہ بھی وہی کرے گی۔ ارتضیٰ، معتصم کی بھاری آواز سنتے ہی اس نے سوالیہ نظروں سے حرم کی طرف دیکھا، جو ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھی۔ بتاؤ، حور کرو گی نا مجھ سے نکاح؟ ارتضیٰ، آپ ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ حور کرو گی نا مجھ سے نکاح؟ نہیں ارتضیٰ، مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ اپنی بھیگی آنکھوں سے اس ضدی شخص کو اس نے دیکھا تھا، جبکہ اس کا جواب سن کر ارتضیٰ نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ سن لیا تم نے ارتضیٰ، اب جاؤ یہاں سے۔ زریام کے طنزیہ لہجے پر اس نے اپنی آنکھیں ضبط سے مون لی اور اپنی بیگ پر رکھی پسٹل نکال کر حرم کو اپنی طرف کھینچ کر پسٹل اس کی کن پٹی پر ٹکا دی۔ اس کا یہ عمل سب کے لیے غیر متوقع تھا، اسی لیے ارتضیٰ کی اس حرکت سے سب کے ہی حواس بے قابو ہو گئے تھے۔ مجھے حرم سے نکاح کرنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ سیدھے طریقے سے مان جائیں، ورنہ پھر نہ تو ارتضیٰ افندی کا وجود اس دنیا میں رہے گا اور نہ ہی حرم شاہ کا۔ ارتضیٰ، پاگل مت بنو، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے۔ پسٹل حرم کی کن پٹی پر دیکھ کر حریب نے بھونکلاتے ہوئے کہا، پاگل میں ہوں بھابھی جی، لیکن شاید آپ لوگ میرے پاگل پن سے واقف نہیں ہیں، تبھی میری بات نہیں مانی جا رہی۔ اس نے اپنی باہوں میں قید سے سکتی حرم کو دیکھا۔ اسے اس طرح دیکھ کر ارتضیٰ کو تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اگر آج اس کی تکلیف کا خیال کر لیتا تو خود ساری عمر وہ اس تکلیف سے گزرتا رہتا۔
اس کا وجود تو حرم سے ہی مکمل تھا، اور اگر حرم شاہ اس کی زندگی میں نہیں ہوتی تو پھر اسے ادھورا رہ جانا تھا۔ اور ارتضیٰ ہم بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، یہ تماشا لگانا ضروری نہیں ہے۔ ایہاب نرمی سے کہتے ہوئے اس کے قریب آنے لگا۔ جب ارتضیٰ نے ایک گولی اس کے پاؤں کے قریب چلائی، گولی کی تیز آواز حویلی میں گونجی۔ جبکہ ارتضیٰ کی یہ حرکت دیکھتے ہی اشال نے جلدی سے اسے پیچھے کھینچا۔ گولی کی اتنی تیز آواز یقیناً کمروں تک بھی گئی ہوگی، لیکن وہاں بند کمروں کے باعث اتنا شور نہیں ہوا ہوگا۔ شکر تھا یہاں پر کوئی لڑکی نہیں تھی، ورنہ گولی کی آواز سن کر ان سب نے بے ہوش ہو جانا تھا۔ ارتضیٰ بند کرو یہ پاگل پن، سمجھ نہیں آ رہا؟ نہیں رہنا چاہتی حرم تمہارے ساتھ؟ موم، میں نے حرم سے اس کی مرضی پوچھی بھی نہیں ہے، میں نے اپنی مرضی بتائی ہے۔ ارتضیٰ، تم حرم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، لیکن اسے یقین تھا حرم کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ زریام کی بات سن کر طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری، اور ایک بار پھر حویلی میں گولی کی آواز گونجی تھی۔ حرم ان سب کے لبوں سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔